نیوز میں شائع ہونے والے اپنے بلاگ بعنوان پاکستان امریکہ اور طالبان میں سلیم صافی نے لکھا کہ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جس قرارداد کے تحت افغانستان میں کارروائی کا آغاز کیا، اس قرارداد کی چین اور روس نے بھی حمایت کی تھی۔ ایک طرف امریکی دھمکیاں تھیں اور دوسری طرف یہ قرارداد، اس لیے پاکستان کے پاس امریکہ کا ساتھ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ یہ تعاون کچھ بہتر شرائط کے ساتھ ہو سکتا تھا جو جنرل مشرف نے نہیں کیا۔ اس وقت طالبان کا زیادہ تر انحصار پاکستان پر تھا، اس لیے جب پاکستان نے ہاتھ اٹھا لیے اور انٹیلی جنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کی تو طالبان کو شکست دینا امریکہ کے لیے آسان ہو گیا۔ طالبان کی حکومت امریکی توقعات سے بھی پہلے ختم ہو گئی اور جس روز وہ کابل چھوڑ رہے تھے، اس روز پاکستان کے DGISI واشنگٹن DC میں امریکی حکام کے ساتھ اس صلاح مشورے کے لیے موجود تھے کہ طالبان کی حکومت کیسے ختم کی جائے۔ طالبان چند ماہ میں منظر سے بالکل غائب ہو گئے۔ دوسری طرف بون کانفرنس کے نتیجے میں حامد کرزئی کی حکومت قائم ہو گئی، افغانستان استحکام کی طرف جانے لگا، پارلیمنٹ بن گئی اور لوئے جرگہ کے انتخابات ہوئے، کرنسی کے مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ امریکہ اور یورپ سے اشرف غنی جیسے افغان واپس لوٹ کر افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لینے لگے، لیکن امریکی اپنی فتح کے ضم میں خطے سے متعلق اپنے خوابوں کو پورا کرنے لگے۔ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ انڈیا کو افغانستان میں نہ آنے دیا جائے، لیکن امریکہ نے اس کو آنے دیا اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے بھی باز نہیں رکھا۔ کچھ لوگ کابل میں پختونستان کے ایشو کو تازہ کرنے لگے، لیکن سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کر لی۔ پاکستان کا مطالبہ رہا کہ اسی طرح کا نیوکلیئر معاہدہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن امریکی اس کے لیے تیار نہ تھے۔ بلاگ میں سلیم صافی نے مزید لکھا کہ پاکستان نے دوبارہ طالبان کی سپورٹ شروع کی اور آج اگر طالبان کابل میں فاتح بنے بیٹھے ہیں اور امریکہ شکست کے زخم چاٹ رہا ہے تو اس میں ایران، روس اور بالخصوص پاکستان کا بنیادی کردار ہے۔ امریکی اس پورے عرصے میں پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ طالبان کی درپردہ سپورٹ سے باز آ جائے، لیکن پاکستان نہ مانا، بلکہ اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں TTP کو بھی پنپنے کا موقع ملا، تاہم پاکستان ڈٹا رہا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی مسلسل امریکیوں سے کہتے رہے کہ طالبان اور القاعدہ افغانستان نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں اور امریکیوں کو وہاں کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ڈرون کے سوا امریکی پاکستان میں کارروائی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ جب حامد کرزئی نے یہی بات موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اس وقت صدر نہیں تھے، سے کہی تو انہوں نے جواب دیا کہ مسٹر کرزئی، پاکستان امریکہ کے لیے افغانستان کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اہم ہے، اور شاید انڈیا کے معاملے پر یہی جواب وہ پاکستان کو دیتے رہے کہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے لیکن انڈیا 50 گنا زیادہ اہم ہے۔ بہرحال وہ دن اگا کا طویل جنگ، 2,500 امریکی فوجیوں کی قربانی اور اربوں ڈالر کے خرچے کے باوجود امریکہ کو انتہائی رسوائی کے عالم میں افغانستان سے نکلنا پڑا۔ امریکہ نکل گیا اور طالبان پہلے سے بہت بہتر اور طاقتور پوزیشن میں دوبارہ افغانستان کے حکمران بنے۔ امریکہ نے قطر معاہدے میں طالبان سے یہ شرط منوا لی کہ وہ دوبارہ القاعدہ کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے، لیکن پاکستان نے جب مطالبہ کیا کہ TTP کے ایشو کو بھی قطر معاہدے میں شامل کیا جائے تو نہ امریکی مانے اور نہ طالبان۔ بہرحال وقت کی سپر پاور امریکہ آج تاریخی شکست کھانے کے بعد افغانستان میں شکست کے زخم چاٹ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے غلط طریقے سے انخلا کیا، جبکہ ڈیموکریٹس ٹرمپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط طریقے سے مذاکرات شروع کیے۔ جو افغانستان چھوڑ چکے ہیں وہ بھی پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور امریکہ پر بے وفائی کے الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ امریکی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فتح شکست میں پاکستان کی وجہ سے بدلی۔ صرف امریکی سیاستدان نہیں بلکہ وہاں افغانستان کے سٹیو کول جیسے ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی ڈبل گیم کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ اب جب بھی افغانستان کا تذکرہ آتا ہے امریکیوں کا خون پاکستان سے متعلق گرم ہو جاتا ہے۔ بلاگ کے آخر میں سلیم صافی نے لکھا کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ IMF کے ذریعے جو پاکستان کی ناک رگڑائی جا رہی ہے وہ افغانستان کے انتقام کا ایک حصہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر امریکہ کن طریقوں سے پاکستان سے اپنا انتقام لیتا ہے۔ دوسری طرف جب پاکستان افغان طالبان پر اپنے احسانات جتاتا ہے تو وہ 9/11 کے بعد پالیسی تبدیل کرنا یاد دلاتے ہیں، وہ پاکستانی قید میں مرنے والے ملا عبید اللہ اخوند کو یاد دلاتے ہیں، وہ استاد یاسر کو یاد کرتے ہیں، وہ ملا برادر کو جیل میں ڈالنے کا ذکر کرتے ہیں، گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ 9/11 کے بعد طالبان سے بے وفائی بھی اپنے مفاد میں کی، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ کیا تو اپنے مفاد میں کیا۔ گویا اس
وقت پاکستان کی وہ کیفیت ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ان لوگوں کا محاسبہ کر سکے گا جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائیں اور چلائیں۔